بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ساتھیو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسم کی علامتوں کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے تقریباً 7 علامتیں اسم کی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دوستو، آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اسم کی 8ویں علامت۔ وہ 8ویں علامت میں یہاں لکھ رہا ہوں۔ یہ ہے اسم کی 8ویں علامت۔ وہ دیکھیے، مصغر نامی ہے۔ مصغر، یہ صحیح تلفظ ہے اس کا، مصغر۔ اس کے مقابل میں مکبر ہوتا ہے، یہ مصغر ہے۔ دوستو، مصغر کا جو لفظ ہے اسی سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ صغیر سے بنا ہے۔ صغیر تو عربی میں صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، تو مصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بنایا ہوا، چھوٹا کہا ہوا، چھوٹا کیا ہوا۔ کسی کو کسی کے چھوٹے پن کو بتانے کے لیے، چاہے وہ حقارت کے اعتبار سے ہو یا کوئی اور وجہ سے، چھوٹے پن کو بتانے کے لیے جو الفاظ مقرر ہیں تو اس کو مصغر کہا جاتا ہے، وہ ہے اس میں مصغر۔ تو اس طرح کے الفاظ مقرر ہیں، اس کے اوزان مقرر ہیں۔ تو اب پورے اوزان اور پورے الفاظ تو یہاں اسم کی علامتوں کے ضمن میں تو نہیں لکھے جا سکتے، انشاءاللہ اس کی بحث ہو سکا تو بعد میں آئے گی۔ مصغر یعنی کسی بھی چیز کے چھوٹے پن کو، اس کے حقیر پن کو بتانے کے لیے جو آتے ہیں الفاظ، وہ مصغر کہلاتے ہیں۔ تو ان کے لیے کئی وزن آتے ہیں، اس میں سے ایک وزن ہے، دیکھیے دوستو، یہ ہے فعیل کا، یہ ہے فعیل۔ اس کی نشاندہی کر لیجئے۔ یہ جو فا ہے، پہلے والا لفظ، پہلے والا جو حرف ہے اس کو پیش ہے، اس کے بعد یہ عین پہ زبر ہے۔ تیسرے نمبر والا جو حرف ہے اس کو جزم ہے، اس کے بعد تو جو آخری ہے اس کو تو پیش ہے، اس کو زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی شکل و صورت والا جو لفظ ہوتا ہے فعیل، فعیل کی بات نہیں کہی جا رہی، فعیل نہیں، فعیل۔ تو اس وزن پر، اس طریقے کا، اس شکل و صورت کا حامل جو لفظ ہوگا، اس کے اندر چھوٹے پن کے معنی ہوتے ہیں، چھوٹے پن کے معنی ہوتے ہیں، چھوٹے پن کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ فی الوقت اتنا یاد رکھنا ہے۔ تو اس وزن پر ایک میں یہاں پہ لفظ لکھ رہا ہوں مثال کے طور پہ۔ یہ دیکھیے، عبید، یہ فعیل پہ جم رہا ہے، یہ فعیل پہ جم رہا ہے۔ بھئی فعیل کے جیسا ہے عبید۔ تو یہ جو اس وزن کا حامل لفظ ہے، اسی کو ہم مصغر کہیں گے، یہ مصغر ہے۔ دوستو، ایک ہوتا ہے عبد، یہ دیکھیے عبد، یہ بندے کو کہتے ہیں، بھیا بندہ، اس کے معنی ہوتے بندہ۔ تو عبد کو لے کر فعیل کے وزن پر اس کو بنایا گیا، تو وہ ہو گیا عبید۔ تو عبد کے معنی تو تھے بندے کے، تو عبید کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا بندہ، چھوٹا بندہ، چھوٹے پن کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو اس طرح کا وزن آنا، کوئی لفظ اس وزن پہ پایا جانا، اس سے ہٹ کے اور بھی اوزان ہے۔
تو ان وزنوں پر، منتخبہ متعینہ وزنوں پر وہ الفاظ آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسم فعیل کے وزن پر، مثال کے طور پر فعل نہیں ہو سکتا، یہ وزن خاص ہے، مختص ہے اسم کے لیے، تو فعیل کے وزن پہ آنا یہ اسم کی علامت ہے، تو لہذا یہ بھی اسم ٹھہرا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ایک علامت آ رہی ہے، یہ ہے تثنیہ کی، یہ دیکھیے تثنیہ۔ تثنیہ کا مطلب، تثنیہ کا جو مطلب ہے، اس سے پہلے اس میں متمکن کی قسموں میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اس کا مطلب گزر چکا ہے۔ میں یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی ایک ہے، کوئی بھئی ایک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ولدن ہے، تو وہ ایک ہے، ایک لڑکا، تو اسی کی جنس میں سے، قردن یعنی بندر میں سے نہیں اور قلم میں سے نہیں، بلکہ ولدن کے ٹائپ کا ہی ایک اور ایک بھی ہے جو اسی کی جنس سے تعلق رکھتا ہے، تو ایک اور بھی ایسا فرد ہے، وہ بتانے کے لیے جو لفظ لایا جاتا ہے اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تثنیہ میں جو واحد ہوتا ہے، واحد ہی سے تثنیہ بنائی جاتی ہے، تو واحد جو ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ولدن، پھر ولدن کے ٹائپ کا ہی اور ایک بھی اس پہ شامل ہو گیا ہے، اس کو بتانے کے لیے لفظ مقرر ہے جو دو کے معنی دیتا ہے، تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ جیسے ولدن کی تثنیہ آتی ہے دوستو ولدانی، ولدن کے معنی تھے ایک لڑکا، ولدانی کے معنی ہے دو لڑکے، کیونکہ وہ لڑکا تھا تو اسی کی جنس میں سے اور ایک لڑکا آ گیا تو وہ تثنیہ کہلایا۔ تو اس طرح تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ فعل ہرگز 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 تثنیہ نہیں ہو سکتا، یہ تثنیہ ہونا اسم ہی کی علامت ہے اور اس کا خاصہ ہے۔ مگر دوستو یہاں پہ ایک ہم لوگوں کو تعجب ہوگا، بعض خود پریشانی لائق ہوگی کہ فعل میں بھی تو تثنیہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فعل مضارع کی گردان ہم لیں اگر، تو یفعلو ہے، تو اس کا جو تثنیہ کا صیغہ آتا ہے یفعلانی، یضربو سے یضربانی، ضربا سے ضربا، تثنیہ ہوگا، دو کے معنی والا ہوتا ہے۔ تو تثنیہ تو فعل میں بھی پائے جا رہے ہیں، مگر اس کو یہ اسم کی علامت کیوں قرار دیا گیا؟ تو دوستو بالکل میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ تثنیہ یہ صرف اسم ہوتا ہے، مگر وہ جو یضربانی، یفعلانی، تفعلانی، یہ جو تثنیہ کے صیغے آتے ہیں فعلوں میں، تو فعل تثنیہ نہیں ہوتا، وہ فعل کا جو فاعل ہے، وہ فعل کرنے والا، وہ تثنیہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس صیغے کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تثنیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے دوستو فعل میں اگر چلے جائیں، میں یہاں پہ ایک تثنیہ کا صیغہ لکھ رہا ہوں، دیکھیے یضربانی، یہ ہے یضربانی، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد۔ تو دوستو اس کے اندر مارنے کا کام کرنے والے دو ہیں، مارنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، مارتے ہیں کا، مارنے کا جو عمل اور فعل بتایا جا رہا وہ تو ایک ہی ہے بھائی، اس میں تو فعل کو تثنیہ بولنے کے لیے ایسی تو بات نہیں ہے نا، مارتے ہیں مدد کرتے ہیں وہ دو آدمی، وہ دو مرد، ایسا تو نہیں آ رہا۔ مارنے کے فعل کے ساتھ ایک دوسرا فعل تو شامل نہیں ہو رہا، مار کے ساتھ مدد، مارنے کے ساتھ جاننا، اس طرح شامل نہیں ہو رہا، وہ مار ہی ہو رہا مگر دونوں کی طرف سے ہو رہا ہے، دونوں بندوں کی طرف سے فعل ایک ہی ہو رہا ہے، تو فعل تو ایک ہی ہے، دونوں کی طرف سے وہ مارنے کا عمل ہو رہا ہے، تو یہ فعل تو ایک ہی ہے لیکن وہ مارنے والے دو ہیں، تو مارنے والے جو دو ہیں نا، وہ دو مرد، تو وہ تثنیہ ہی ہے، وہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ تو اس طرح تثنیہ ہونا فعل کی علامت نہیں بلکہ اسم ہی کی علامت ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو علامت نمبر 10 تک ہم پہنچ رہے ہیں، وہ ہے جمع ہونا۔
جس طرح کوئی لفظ تثنیہ ہوتا ہے، دو کو بتانے کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے جمع بھی ہوتا ہے۔ جمع کس کو کہتے ہیں؟ دو سے زیادہ کو بتانے کے لیے جو لفظ لایا جائے اس کو جمع کہتے ہیں، جس کے اندر دو سے زیادہ افراد پائے جائیں، ان کی تعداد ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دوستو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے یہ ولدن کی مثال کو ہی لیں تو اس کی جو جمع آتی ہے اس کی جمع اولادن ہے عربی میں۔ تو ولدن کے معنی ہوئے لڑکا، پھر اولادن کے معنی ہوئے لڑکے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ دیکھیں کتابن ہے تو اس کی جمع آتی ہے کتبن۔ تو کتابن ایک کتاب، کتبن کئی کتابیں۔ تو یہ دو کو بھی نہیں بتایا جا رہا، دو سے زیادہ پر دلالت کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ جمع کہلاتے ہیں۔ تو جمع چاہے کسی بھی شکل کی ہو، ہر جمع یہی اسم کی علامت ہے، تو یہ ہو گیا جمع۔ پھر اس کے بعد دوستو جمع ہونا اسم کی علامت ہے، فعل جمع نہیں ہوتا۔ پھر 11ویں علامت آ رہی ہے دوستو، ایک ہے یہ دیکھیے تائے متحرکہ۔ تائے متحرکہ متحرک تا، حرکت والی تا، یعنی مطلب یہ ہے کہ زبر زیر پیش جس تا کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ تا، تو اس میں عام طور پر تائے مدورہ جو ہوتی ہے، گولتا جو ہوتی ہے وہ بھی آتی ہے، وہ آتی ہے، اس کی مثال لے لیں گے ہم۔ تائے متحرکہ ساکنہ نہیں، جزم والی تا نہیں، بلکہ حرکت والی تا، زبر زیر پیش والی، یہ کسی لفظ کے آخر میں ملی ہوئی ہو تو وہ بھی ایسی تا ہونا بھی یہ اسم کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیے طاولۃ، یہ ہو گیا طاولۃ، تو یہ مؤنث ہے۔ کیسے معلوم مؤنث ہے؟ اس لیے کہ یہ جو تا ہے نا حرکت والی، یہ آخر میں ملی ہوئی ہے، یہ مؤنث ہے۔ تو اس طرح یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں اسم کی 11 علامتیں، یہ ہے 11 علامتیں۔ تو اسم کی یہ جو 11 علامتوں کا سلسلہ چلا تھا، ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اسم کو آسانی سے پہچان سکیں۔ 11 نشانیوں کے ذریعے اسم کی شناخت ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اب فعل کی دنیا میں جب ہم چلیں گے تو اس کی بھی علامتیں مقرر ہیں۔ جس طرح اسم کو پہچاننے کی علامتیں ہیں، فعل کی بھی علامتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ وہاں پہ بھی نشانی کو دیکھ کر اپنی پریشانی دور کرنا ہے اور فعل کو پہچاننا ہے، تو وہاں پہ بھی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ تو فعل کی نشانیاں تقریباً 8 کی تعداد میں ہوتی ہیں۔ یہ اسم کی نشانیاں 11، فعل کی نشانیاں 8 ہیں اور علامتیں 8 ہیں۔ تو اس طرح دوستو ہم کو یہ اسم کی علامتیں پورے یاد رکھنا ضروری ہے۔ آخر یہ یاد کیوں رکھنا چاہیے؟ یہ اسم کی علامتوں کو ہم پہچاننے اور جاننے کے لیے کیوں چل پڑے تھے؟ دوستو سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ایک ہوتا ہے جملے اسمیہ، دوسرا ہوتا ہے جملے فعلیہ۔ جملے اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ بھائی اگر جملہ اسم سے شروع ہو، جملے کا پہلا لفظ اسم ہو تو وہ پورا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ یہ جملے کا پہلا لفظ اسم ہے؟ تو اسم ہے کیسے پہچانے؟ تو اس کی جانکاری کے لیے جب ہم نکلے تھے تو ہم کو علامتیں دکھائی دی، عربی زبان میں، عربی قواعد میں اس کی باضابطہ علامتیں مقرر کی گئی ہیں۔ تو ان علامتوں کے ذریعے سے اسم کو پہچاننے کی بات ہوئی تھی۔ تو علامتیں کتنی ہیں تو اس کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تو تقریباً 11 علامتیں ہمارے سامنے آئیں۔ تو اب ہم بآسانی اسم کو پہچاننے کے قابل ہو سکتے ہیں، چاہے ال کی صورت میں کوئی علامت ہو، جیسے الحمد ہے، الکتاب ہے، القلم ہے، الدرس ہے، البیت ہے۔ جہاں الف لام آیا وہ اسم، جہاں مضاف پایا گیا وہ اسم، جہاں کہیں حرف جر کسی لفظ پہ دکھائی دیا وہ لفظ جس پہ وہ داخل ہوا ہے وہ اسم کی علامت ہے۔
جہاں کہیں موصوف پایا گیا وہ بھی اسم، جہاں منصوب پایا گیا وہ اسم، جہاں تثنیہ آئے وہ اسم۔ تثنیہ کو دیکھو بس اسم ہونے کا فیصلہ کر دو، جمع کے لفظ کو دیکھو اسم ہونے کا فیصلہ کر دو، وہ ہرگز فعل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طریقے سے مسند الیہ کہیں پایا جا رہا ہے، کسی لفظ کا منصب مسند الیہ ہے وہاں، تو اس کو دیکھو کہ یہ لفظ مسند الیہ بن رہا، تو لہذا یہ اسم ہے، بلا روک ٹوک، بغیر کسی الجھن کے اس کے بارے میں اسم ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح دوستو اسم کی علامتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بعد میں پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی فعل کی علامتوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علمی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔